الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 93 سورہ النساء۔ معزز سامعین گرامی، اسلام کے اہم ترین امور میں سے ایک بہت بڑا نظام، بہت بڑی ذمہ داری، بہت اہم ترین ذمہ داری وہ معاشرتی اعتبار سے ہے۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں مختلف مذاہب، مختلف اقوام، مختلف فکر کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے؟ یوں اگر میں آسانی میں اس کو بیان کروں، کس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں اور کون ہے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ فی زمانہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمان سے لڑ رہے ہیں، مسلمان کو مار رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے، اور یہ بہت بڑا معاشرتی آج مسئلہ ہے، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ فی زمانہ بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ تکفیر ہے اور مسلمانوں کی باہم لڑائی اور جھگڑے ہیں۔
یہ بات یاد رکھیں کہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوتا رہے گا. اختلاف اگرچہ مذموم ہے، برا ہے، لیکن اختلاف موجود ہے. سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور فرقوں سے مراد یہ صرف مذہبی فرقے نہیں ہوتے. ہم جب یہ بات آیت پڑھتے ہیں تو شاید ہمارا تخیل، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہو کہ اس سے مراد یہ مذہبی فرقے. صرف مذہبی فرقے نہیں ہیں، اس میں مذہبی فرقے بھی ہیں، اس میں سیاسی فرقے بھی ہیں، اس میں علاقائی فرقے بھی ہیں، قوم پرستی کا فرقہ بھی ہے، علاقہ پرستی کا فرقہ بھی ہے، مذہب پرستی کا فرقہ بھی ہے، جماعت پرستی کا فرقہ بھی ہے. یہ سارے کے سارے فرقے اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مذموم کہا، منع کیا ہے کہ ان میں ایک دوسرے کے خلاف بٹنا نہیں ہے. فکر علیحدہ ہو جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اختلاف ہو جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب ہم یہاں پر اتنے افراد بیٹھے ہیں تو ہر بندے کی فکر دوسرے سے مختلف ہے. اب یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی فکر مجھ سے مختلف ہے تو آپ میرے دشمن ہیں، لہٰذا میں نے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی میں نے پہلے تکفیر کرنی ہے، آپ کو برا کہنا ہے، آپ کو کافر کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے خلاف میں نے تلوار اٹھا لینی. اسلام نے سب سے زیادہ جس بات پر روک ڈالی ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. میں اختلاف پیدا نہ کروں، اختلاف پیدا نہ، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف پیدا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف پیدا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا تمہارا مخالف کمزور ہوگا، فرمایا تم کمزور ہو جاؤ. اختلاف کرنے والا کمزور ہوتا ہے، یاد رکھیں، آپ کمزور ہو جائیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہم تو اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مضبوط ہو، لیکن میرا رب فرما رہا ہے کہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا تم جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر کمزوریاں واقع ہو جائیں گی. اب کرنا کیا ہے؟ اختلاف میں کرنا کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا ہے، وَاصْبِرُوا، فرمایا صبر کرو، صبر کرو. یہ صبر کو لوگ اگر سمجھ جائے نا کہ صبر کیا ہے تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو قرون اولیٰ میں لے کر جاتا ہوں کہ جہاں کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور کس قدر حکم دیا گیا کہ بھئی آپ صبر کریں، آپ صبر کریں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارا اختلاف سیاسی لوگوں سے، حکمرانوں سے ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں اور پھر ان کے خلاف خروج کر دیتے ہیں. خروج یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم کسی حکومت کو نہیں مانتے، ہم کسی آئین کو نہیں مانتے، ہم کسی فلاں کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلامی معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان یا غیر اسلامی معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان، ان کے لیے کچھ حدود اور قیود ہے. اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں تو دنیا پوری کے اندر قتل و غارت شروع ہو جائے. جو بھی حکمران آئے گا، جو بھی دنیا کے اندر نظام ہوگا، آپ کا اختلاف تو اس سے ہوگا. کیا آپ کو 100% اتفاق ہے جو آج کا یہ نظام ہمارا پاکستان کے اندر ہے؟ ہمارا تو نہیں اتفاق. لیکن اب کیا کریں؟ کیا ان کے خلاف خروج جائز ہے؟ کیا قتل و غارت جائز ہے؟ کیا ان کو کافر قرار دینا جائز ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کی طرف ہم فہم سلف سے جب تک رہنمائی نہیں لیں گے یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو. آج اگر میں بات کروں گا تو شاید مسئلہ حل نہ ہو، کیونکہ میری بات اس کے اندر وزن نہیں ہے، اس کی قوت نہیں ہے. آپ بات کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ کی ذات، خیر القرون کا دور، اس دور کے اندر جو واقعات ہوئے
اور ان واقعات میں صحابہ کا رد عمل، صحابہ اکرام کا طرز عمل، سلف صالحین کا طرز عمل، ائمہ محدثین کا طرز عمل، وہ ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج تو فی زمانہ یہ ہے کہ مارو یا مر جاؤ، بس یہی ہماری تربیت ہے۔ اور ایسے ہی مولوی بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں جو آپ کو لڑنے اور لڑانے پر، مرنے اور مارنے پر تیار کر دیں، جو کہیں بھائی صبر کرو، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاید ان کا حکومت کے ساتھ کوئی ساز باز ہے، ان کو فوری طور پر جنگ قرار دیں گے یا فوری طور پر کچھ اور کر دیں گے۔ یہ بھی ایک ذہن کی ایک اختراعات ہیں اور ذہن کی بیماریاں ہیں، پراگندگیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اس کا جواب بھی تو آپ نے اللہ کو دینا ہے، ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جملے زبان سے نکالنے جتنے نکالنے ہیں، آخرکار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ بات سچی ہے تو ٹھیک ہے، سچی ہے، سچی نہیں ہے تو پھر کیا جواب ہوگا، کس بنیاد پر آپ نے یہ بات کہی۔ اس لیے فرمایا مسلمان کون ہے؟ مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائے۔ اگر میرے ہاتھ سے آپ محفوظ نہیں ہیں، میری زبان سے آپ محفوظ نہیں ہیں، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اب اس کا کیا معنی ہے کہ جو آپ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اب مسلمان تو ہے نہیں ہے، لہذا قتل کر دو؟ نہیں، یہ تحذیری حکم ہے، یہ روکنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، خبردار کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا۔ مسلمان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے کیا کرتا ہے؟ تراحمہ تعاطفہم، مسلمان کے لیے نرم ہوتا ہے، مسلمان پر رحم کرتا ہے، مسلمان کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے، مسلمان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا ہے، مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مسلمان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے قرون اولیٰ میں ہم جھانکتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام کا فہم کو دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے ظالم حکمران آئے تھے وہ مسلمان، انہوں نے کیا کیا ہے وہاں، ان کا طرز عمل کیا تھا، رد عمل کیا تھا، یا مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا تو حضرات صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف تاریخ کا ایک صفاق انسان گزرا۔ ابن خلدون نے لکھا تاریخ ابن خلدون میں کہ 1,10,000 افراد جو گن گن کر مارے گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو حجاج ابن یوسف نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے حکم سے قتل کروایا تھا، اور ان میں کئی بڑے بڑے اکابر علماء بھی تھے، سعید بن جبیر جیسے عالم دین بھی تھے۔ اب حضرات صحابہ موجود ہیں، حجاج ابن یوسف میں صحابہ اکرام موجود تھے۔ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے ہر دور کے اندر دین کو سب سے زیادہ سمجھا اور سب سے زیادہ دین کی رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ اکرام تھے۔ آپ اور ہمارا فہم بہت دور ہے، بہت پیچھے۔ اب حجاج ابن یوسف کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتلائیے اس کے خلاف خروج جائز ہے؟ حضرات صحابہ اکرام میں 15 صحابہ اکرام کا فتویٰ تھا کہ یہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کے خلاف خروج جائز نہیں۔ کیوں؟ خروج سے کیا ہوگا؟ خروج سے کیا حجاج ابن یوسف کا فتنہ ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اور مسلمان قتل ہوں گے، اس سے اور مسلمان مارے جائیں گے، اس سے مسلمانوں کے اموال لٹیں گے، مسلمانوں کی عزتیں تار تار ہوں گی، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، مسلمان ہجرتیں کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لہذا فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا، لیکن اس کے خلاف خروج جائز نہیں۔ کسی ایک صحابی نے حجاج ابن یوسف کے خلاف خروج کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام دین کو سمجھتے نہیں تھے،
ہائے تو لوگ کہہ سکتے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں لوگ، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے لوگ، حضرت انس بن مالک جیسے لوگ، ان سے پوچھا گیا کہ فتویٰ دیجئے. حجاج کرتا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ حجاج خود نماز بھی پڑھاتا تھا، یہی صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آپ اور ہم ہوں تو کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہماری اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر بندہ مفتی اعظم ہے، ہر بندہ فتووں کے جو ہے وہ ٹوکریاں رکھتا ہے، ٹوکریاں نہیں بلکہ انبار رکھتا ہے. اے اللہ کے بندو، یہ فتوے دینا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. فتویٰ دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چھوٹی سی بات ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ وہ جی وہ فلاں کام کرتا ہے. یار اللہ کے بندو، حجاج بن یوسف سے ہی برائے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہو جاتی ہے، آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کے پیچھے. اچھا یہ حجاج بن یوسف کا مسئلہ تو بہت بات کا ہے. اس سے پہلے اس سے بڑا اہم ترین معاملہ آئیے حضرت عثمان غنی کے دور میں جھانکتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور مسلمانوں میں سب سے عظیم ترین ہستی عشرہ مبشرہ میں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کر، جنت میں جانے کے لیے تیرا یہی عمل کافی ہے. اب یہ حضرت عثمان ہیں، ان کی مسجد کا گھیراؤ ہو گیا، باغی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا، گھر سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا. 40 دن تک مسجد نبوی پر باغیوں کا قبضہ رہا. 40 دن تک حضرت عثمان کو گھر سے مسجد میں نہیں آنے دیا گیا. حضرت عثمان کے پاس فوج کی کمی تھی، حضرت عثمان کے پاس پاور کی کمی تھی، جہاد کو وہ جانتے نہیں تھے، تجربہ ان کو جہاد کا نہیں تھا. جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر 700 اونٹ بمائے سامان حرب و ضرب کے وہ رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کیے، 1000 اشرفیاں دی. ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو جہاد کا پتہ نہیں تھا، ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، ان کے جانثار موجود نہیں تھے. 2 3 4 بندے جس کے ساتھ ہوں آج وہ انت مچا دیتا ہے، قتل و غارت کے بازار گرم کر دیتا ہے. کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے، سلف صالحین کے فہم سے آ رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ وہی مسجد ہے، جب مسجد تنگی داماں کا شکوہ کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے یہ مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ مل رہا ہے، کون ہے لے کر دے، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو فرمایا صحابہ میں کوئی کھڑا نہیں ہوا. عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول میں اپنے مال میں سے خرید کر اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں. وہ مسجد جو میں نے وقف کی آج وہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے. جس مسجد کے پیسے حضرت عثمان نے دیے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے باغیوں نے روک دیا. اور جانتے ہیں کہ وہاں ایک ہی کنواں تھا، بیر روحا بھی کہتے ہیں، بیر روما بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس کنویں کا پانی تھا میٹھا، اور اس پر ایک یہودی کا قبضہ تھا. جو بھی پانی لینے کے لیے جاتا یہودی کہتے تھے بھائی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، یا گالیاں دیتے، برا کہتے، پھر پانی دیتے، یا کبھی کبھار نہ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی رہی. آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر اعلان کیا کون ہے جو اس کنویں کو لے کر وقف کر دے اللہ کے لیے، میں کل قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کر دوں گا اس کنویں کے بدلے. تو حضرت عثمان ہی کھڑے ہوئے تھے.
وہ حضرت عثمان کی قربانیاں جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے. اتنی زیادہ قربانیاں، ہر جگہ پر قربانیاں، ہر معاملے میں قربانیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں اس کے لیے کہ یہودی سے جا کے سودا کیا 10,000 درہم، 10,000 درہم، ایسے 50 کنویں خریدے جا سکتے تھے. وہ قیمت بڑھاتا رہا، یہ قیمت دیتے رہے، وہ بڑھاتا رہا، یہ دیتے رہے. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے. 10,000 درہم پر سودا ہوا. رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کنواں خرید لیا ہے، پانی خرید لیا ہے. اللہ کے رسول فرمایا عثمان پانی کی ملکیت اپنے پاس رکھو اور مسلمانوں کے لیے کھول دو. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ پر، پانی کی ملکیت بھی وقف ہے، کنواں بھی وقف ہے، اور قیامت تک کے لیے عثمان کے لیے وقف ہے. یہ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے. اور جب مدینہ طیبہ کے اندر پانی نہیں تھا تو پانی کے لیے عثمان نے پیسے دیے، اور عثمان نے یہ پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج اسی پانی کو عثمان کو نہیں پینے دیا جا رہا. 40 دن تک یہ پانی بند رہا ہے. اب صحابہ اکرام آتے ہیں تو عثمان کے پاس کہ بتلائیے حضرت باغیوں کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر، نماز وہ پڑھا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ آپ کیا کہتے ہیں حضرت عثمان نے کیا فتویٰ دیا ہو؟ دل پر ہاتھ رکھیں اور تربیت کا معیار دیکھیں. جو رسول اللہ نے تربیت کی ہے اور جو ہم نے اپنے آپ کو خود تربیت کی ہے، سوشل میڈیا نے ہماری تربیت کی، ان لوگوں نے ہماری تربیت کی جن کو دین کا بے بھی نہیں آتا، جنہوں نے لوگوں کے اندر ہمیشہ بغاوت اور نفرت پیدا کی، جنہوں نے اپنی روٹیاں لوگوں کو لڑانے میں جو ہے مناسب سمجھی، جنہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے میں اپنے آپ کو عافیت میں رکھا اور مسلمانوں کو لڑا دیا. بس حضرت عثمان سے پوچھا جا رہا ہے بتلائیے حضرت نماز وہ پڑھا رہے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نماز اچھا عمل ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، باغیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو. صحابہ کرام 40 دن تک باغیوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. صحابہ کرام کا فہم زیادہ تھا آپ کا، ہمارا زیادہ تھا. حضرت علی آتے ہیں، حضرت حسن آتے ہیں، حضرت حسین آتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے ایک دوسرے کے دشمن تھے. حضرت علی نے بھیجا جائیے جا کر حضرت عثمان سے اجازت طلب کیجیے، ہم ان باغیوں کو ایک دن کے اندر کلا کما کر کے رکھ دیں گے. تو کیا کہا حضرت عثمان نے؟ فرمایا لوگوں مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ رسول اللہ کی حدیث کا ہے. ایک حدیث نے مجھے روکا ہوا. اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ باغی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں ان کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتا. ہمارے سامنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے. ہمارے سامنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے. حضرت عثمان کا فہم، حضرت عثمان کی فقہ، حضرت عثمان کا فتویٰ، اپنی جان کو انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی، قتل ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دیا. حضرت علی اجازت طلب کر رہے تھے، آپ اجازت دیں ہم قتل کر دیتے. حضرات صحابہ کرام اکٹھے ہو کر آتے تھے کہ آپ حکم فرمائیں. کیوں؟ امیر المؤمنین کے حکم کے بغیر وہ تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے تلوار نہیں اٹھائی. ورنہ ہر صحابی اپنی جگہ پر اجتہاد کر سکتا تھا. ہر صحابی یہ کہہ سکتے تھے جناب مسجد پر قبضہ ہو گیا، خلیفۃ المسلمین آپ نے قید کیے ہوئے ہیں، نمازیں وہ پڑھا رہے ہیں، تلوار اٹھاؤ قتل کر دو. وہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ قرآن کی منشا کو سمجھتے تھے، احادیث کو سمجھتے تھے. قرآن اور حدیث کی تائید اور نصرت ان کے اعمال کے اندر موجود تھی، جس بنا پر انہوں نے امیر المؤمنین سے فتویٰ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا. اب مجھے بتلائیے فی زمانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر کرنے والے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے اور پھر مسلمانوں کو قتل کرنے والے، بتلائیے یہ کس فکر کے حامل لوگ ہیں؟ یاد رکھیں مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، جذباتیت،
قومیت کے لیے اٹھا لیں. یہ ہمارے کشمیر کے لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ قوم پرستی. یا قوم پرستی کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جن چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ میرے پاؤں کی نیچے رون دی گئی ہیں، ان میں یہ قوم پرستی دی تھی. کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں. تم مسلمان ہو. انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب کیا ہے؟ ہم کشمیری ہیں، پھر کیا ہوا بھائی؟ ہمارے حق، تمہارا کیا حق نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا چیز تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیا اسلام میں جائز ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کو لیں اور امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بھڑکائیں اور پھر سڑکیں بند کر کر بیٹھ جائیں اور 30 دن تک راشن لوگوں کا بند رہے، سڑکیں بنا کے رہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے. اور گالیاں پاکستان کو دیں. وہ جو کل وہاں پر لوگ کر رہے تھے آج یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی ہے. یہ کیا ہے؟ جذباتیت ہے. یہ کیا ہے؟ تکفیریت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے. ہمیں معلوم ہے، میں تو پیدا ہی پہاڑوں میں وہاں پر ہوں. کیا تھا وہاں پر، آج کیا ہے؟ جتنی سہولتیں آج وہاں پر لوگوں کو ہیں پورے پاکستان میں پھر تو کہیں نہیں ملتی. وجہ کیا ہو گئی؟ کشمیریت، نیشنلزم، نیشنلسٹ، بے دین لوگ. نیشنلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ بے دین لوگ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا، جذبات سے کھلا دیے، بغاوت پر اکسا دیا، لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. ضرورت ثمر کی ہے قرآن و سنت کا فہم حاصل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو جانیں، صحابہ کرام کا طرز عمل پڑھیں، ائمہ محدثین کی بات کو سامنے رکھیں. فی زمانہ جو بڑے علماء ہیں، بڑے شیوخ ہیں، ان کے علم سے استفادہ کریں تاکہ ان فتنوں سے آپ بچے رہیں. ورنہ لوگ آپ کو استعمال کریں گے، نام دین کا لیں گے، نام قرآن کا لیں گے، نام حدیث کا لیں گے، لیکن استعمال آپ کو بے دینی پر کریں گے، لے کر آپ کو بے دینی کی طرف لے کر جائیں گے. ایسے میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دین کے بنیادی علوم کو سیکھے کہ معاشرے کے اندر رہنے کے آداب کیا ہے، مسلمان پر حق کیا ہے، ہمارے حکمرانوں پر حق کیا ہے، ان کے ہمارے اوپر حق کیا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ سارا کچھ انہوں نے پورا کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا. وہاں فیکٹری میں صرف تنخواہ دینی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. ایسا ہی ہے. کتنی اچھی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور وہ صرف تنخواہ دیتے رہیں آپ کو. یہ کوئی مشورہ ہے؟ یہ کوئی دانائی کی بات ہے؟ بھائی کچھ اصول ضابطے دونوں طرف سے ہوتے ہیں، حکمرانوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، رعایا کے حقوق بھی ہوتے ہیں، ملکوں کے اصول بھی ہوتے ہیں، عوام کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر بات فیصلہ کیا جاتا ہے، ان باتوں کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے. جذبات میں وقتی 2 جملوں میں بات کرنا آسان ہے، آگ لگانا آسان ہے، لیکن آگ کو بجھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم آگ بجھانے والوں میں شامل ہیں. ہم نے اور آپ نے اس بے دینی کی فضا کو ختم کرنا ہے، ان بغاوتوں کی فضا کو ختم کرنا ہے، ان نفرتوں کی فضا کو ختم کرنا ہے. اور وہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، اس معاشرے کے مطابق ہم نے معاشرے کی تشکیل بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو اسی طرف لے کر جانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.